میرے یارو، میرے دوست، سنگی ساتھی، میرے مسلمان بھائی، میرے ہندو بھائی، میرے دیش کے ہر انسان بھائی یا پھر بدیش کے، دنیا بھر کی کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان، ہم آپس میں ہمارا خون کا رشتہ ہے. ہم آدم سے آئے ہوئے، آدم کے نسل میں ہم سارے انسان بھائی ہیں. تو ہم سارے انسان بھائی سے یہ کچھ کہنا چاہیں گے ہم کہ میرے یارو دیکھو، ہم بڑے جاہل بھی ہے، بڑے ظالم بھی ہے. اب بنانے والا خود کہتا ہے سارے جہان کو، ساری کائنات کو، ساری سرشٹی جگت کو جس نے بنایا ہے وہ ایک رب العالمین ہے، ایک ہی کریٹر ہے. دنیا کی ہر مخلوق یہ مانتا ہے، یہ جانتا ہے، سوائے انسان کے. انسان ہی ہے جو رب سے بے وفائی کرتا ہے، اپنے پالنے والوں کو انکار کر بیٹھتا ہے، اپنے پالنے والے سے بغاوت کرتا ہے. صرف انسان میں کچھ ہے، ہر کوئی نہیں، بالکل نہیں، لیکن اکثر زیادہ تر انسان اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اپنے رب کو رب ماننے میں انکار کرتا ہے، اپنے رب کو، اپنے بنانے والوں کو رب ماننے سے ہچکچاتا ہے، انکار کرتا ہے. تو میرے یارو، ہر کائنات یہ جانتا ہے کہ ہر جہان کا بنانے والا ایک اللہ ہے. تو اور اس بنانے والا یہ کہتا ہے کہ خاص کر کے انسان کو بتاتا ہے قرآن پاک میں کہ تیرے اندر بہت کمی ہے، تو کامل نہیں ہے، تو آدھا ادھورا ہے، تو ادھورا ہے، تو کامل نہیں ہے، تو ادھورا ہے. تیرے پاس جو بھی ہے وہ ناقص ہے، کمزور ہے، وہ میں نے دیا ہے، رب کہتا ہے. تو اب رب یہ بھی کہتا ہے کہ میرے بندہ، میرے بندی، تیرے پاس جتنے بھی ہم نے تجھے علم دیا ہے کافی ہے تاکہ تو اپنی آخرت کی تیاری کر سکے، تو اپنے رب کو پہچان سکے، تو اپنے بنانے والے کی تلاش کر سکے. جتنا بھی علم دیا ہے وہ کافی ہے. اور ایک بات اللہ نے یہ بتائی ہے کہ تو زیادہ سے زیادہ ہم سے اچھائی طلب کر، خیر خواہی مانگ لے ہم سے، ہم دینے کے لیے تیار ہے. اللہ دے کر خوش ہوتا ہے اور اللہ دینا چاہتا ہے. دنیا کی کسی بھی بادشاہ ہو، کسی بھی مالدار ہو، کسی بھی پیسہ والا آدمی ہو، چاہے اپنا ہو، چاہے پرایا ہو، چاہے قریبی رشتہ دار ہو، چاہے دور کا کوئی رہنے والا ہو، کسی سے کچھ تم ضرورت پیش کرو گے، اس کو اپنا دکھ درد سناؤ گے تو شاید کچھ دے دے گا، کچھ ہیلپ کر دے گا، لیکن وہ دل سے خوش نہیں ہوگا. دے کر بھی بعد میں یہ سوچتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے بیکار میں دیا ہے، اس کو دیا ہے تو ہمارا کم ہو گیا، ہمارا خزانہ کچھ کم ہو گیا. اس طرح کی خیال انسان کے برین میں آتا ہے. تو اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس سے کچھ ضرورت نہیں ہے، جس سے کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے. اس کی خزانہ کم ہو جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، نہ کم ہوتا ہے اس کی خزانہ. وہ دے کر خوش ہوتا ہے اور اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے، جیسا کہ ویسا ہی رہتا ہے. ذرہ بھی اللہ کے خزانے سے کمی نہیں ہو جاتی، گھٹتی نہیں ہو جاتی، اور رب ہے. تو اللہ نے جو دیا ہے ہمیں اتنا بتایا کہ تجھے بہت تھوڑا دیا ہے، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی لائن سے تیرے پاس جو بھی ہے سب کے سب آدھا ادھورا ہے، کمی ہے، کم ہے، تھوڑا ہے. وما اوتیت العلم الا قلیلا. تیرے پاس علم بھی تھوڑا، تیرے پاس
تیرا عمل بھی تھوڑا، تیرا عقل بھی تھوڑا، تیرا جوانی بھی تھوڑا، ہر چیز ہمارے پاس تھوڑی ہے، کم ہے، لیکن ہم اکڑتے ہیں۔ ہم انسانوں میں اکثر جو ہے ہم اکڑتے ہیں، بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں، بہت سمجھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھ لیتے ہیں۔ ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں، لیکن یہ بات یہ ہے دوستو کہ ہر انسان برابر نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے علم، لیکن ہم سے بہت زیادہ بہت لوگوں کے پاس ہے ہم سے زیادہ علم، دین اسلام کے بارے میں جانکاری، یا دنیا کے بارے میں جانکاری، یا کسی بھی دوسری لائن کی جانکاری بہت زیادہ رکھنے والا گیان ہے دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ جانکاری رکھنے والا دنیا میں اور بھی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہے، کم بھی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سارے وما اوتیتُ علم الا قلیلا۔ تو اپنی اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو اگر صحیح استعمال کر کے ہم اگر اپنی منزل کو پا سکے، اپنی رب کو راضی کر سکے، اپنی رب کی اطاعت کر سکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزر سکے، اللہ سے ہم خیر مانگتے رہے، اللہ سے ہم سلامتی مانگتے رہے، اللہ سے ہم کامیابی مانگتے رہے، تو اللہ دینے پر قادر ہے، اللہ دے کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے ہم ناکامی سے بچنے کی دعا مانگتے رہے، بلا مصیبت سے نجات مانگتے رہے، تنگی ابھاب سے، تنگی سے، مصیبت سے، گھر میں فتنہ فساد سے، ہر پرکار کی مصیبت سے ہم اللہ سے پناہ مانگتے رہے، تو اللہ ہمیں مدد کر کے خوش ہوتا ہے، اللہ ہماری دکھ درد دور کر کے خوش ہوتا ہے۔ لیکن ہم مانگے تب نہ، ہمارے اندر تو یہی تو سب سے بڑی بیوقوفی ہے اور جاہلیت ہے اور تکبر ہے کہ ہم اپنے سے کسی کو بڑا سمجھتے ہی نہیں ہیں جی، ہم خود کو محتاج سمجھتے نہیں ہیں جی۔ ہاں، کبھی کبھی ایسی حالت ہو جاتی ہے کسی بھی کارن کسی چیز کی ہم محتاج ہو جاتی ہے، تو ہم پہلے اپنے دوستوں میں جو دنیا کی کچھ ہیلپ کرنے والے، جس لائن سے ہم مجبور ہو جاتے ہیں، جس لائن سے ہم ضرورت مند ہو جاتے ہیں، اس لائن کے حساب سے ہم بڑے بڑے لیول کے لوگوں کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنا ضرورت پیش کرتے ہیں، اپنا ہم مدد مانگتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے اللہ کے دربار میں جانا ہے، سب سے پہلے جو ہے اللہ کے دربار میں جانا ہے، اللہ کے گھر میں جانا ہے، مسجد میں جانا ہے، اللہ کو اپنا دکھ درد سنانا ہے، اپنا ضرورت بتانا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے گر گرا کے۔ لیکن ہم یہ کرتے نہیں، ہم جو ہے دنیا والوں کے سامنے گر گراتے ہیں، جو خود محتاج ہے ہم اس کے سامنے محتاج بن جاتے ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری انسانوں کی۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ کے سامنے گر گراؤ، اپنی رب کو پہچانو، اپنی رب کی طاقت، اپنی رب کی جو ربوبیت، اپنی رب کی جو قدرت کے بارے میں، اپنی رب کی بھنڈار کے بارے میں، اپنی رب کو، ہماری رب کو رب کے حساب سے ہم جانیں جی۔ ہم مصیبت میں جب پڑ جاتے ہیں، بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، تو ہمارا کبھی کبھی زبان سے اللہ نکل جاتا ہے، لیکن 24 گھنٹہ کی زندگی میں جو ہے ہمارا 23 گھنٹہ کی زندگی جو ہے ہم منمانی میں گزار دیتے ہیں، خام خیالی میں گزار دیتے ہیں۔ ہم دنیا کی سوچ میں، دنیا کی طلب میں، دنیا کی لالچ میں ہم 23 گھنٹہ زندگی روزانہ گزار دیتے ہیں، 1 گھنٹہ جو ہے ہم اللہ کو یاد کبھی کبھی کر لیتے ہیں۔ ایسے بھی بہت کم انسان ملتے ہیں، ایسے بہت انسان ہے جو سال بھر گزر جاتی ہے
بلکہ سال نہیں بلکہ کئی سال 10-20 سال گزر گئی ہے جنہوں نے ایک بھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کی، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھا کہ ہمارا کوئی پالنے والا ہے، اس کا بھی کچھ حق ہے ہم پر، جی اس کے سامنے ہمیں سجدہ کرنا ہوگا، یہی حکم ہے میرا رب کا، تب جا کے ہم اپنے رب کو شکل دکھا سکتے ہیں۔ 5 10 20 سال 30 سال 40 سال ایسا بھی ہمارے آس پاس میں ہے، ہمارے اپنے ہے، ہمارے اپنے رشتہ دار ہے، آس پاس میں پڑوسی ہے جو 20 30 40 50 سال زندگی گزار دی، ایک بھی سجدہ نہیں کی، اور کچھ سجدہ ایسا کر لیتے ہیں جو عید میں یا پھر کسی کی جنازہ ہو گیا۔ جنازہ تو پہلی بات یہ ہے کہ جنازہ جو ہے وہ دعا ہے، جنازہ کوئی نماز نہیں ہے دوستو، جنازہ نماز نہیں ہے۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کو کہتے ہیں، صلات۔ سجدہ کرنا اللہ کے نام سے، اللہ کے سامنے، اور یہ کہنا، یہ بتانا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سجدہ ہوتی ہے۔ تو جنازہ اور عید میں وہ بھی ایسے 100 میں سے 90 مل جائے گا جو عید پڑھتا ہوگا، عید پڑھنے والے ہے، غسل کا فرض نہیں پتہ، اس کا جسم ناپاک ہے، اس کا حالت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے نا دوستو۔ تو میرے یار میرے دوستو، اپنے رب کو پہچانو، غلط راستہ چھوڑ دو، شیطان کا اطاعت کرنا چھوڑ دو، منمانی چھوڑ دو، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا بن جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچا لو جہنم سے، ہلاکت سے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے ہلاکت سے بچنے کی، حق راہ پر چلنے کی، اللہ کی رضامندی کے راستے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارنے والا بنائے، اللہم آمین۔